ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے 2024 جنوری. فرسٹ ریڈنگ ہوگی 2024 کے لیے پائسس, سن, مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. ہم دیکھیں گے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا معاملات رہیں گے. ریڈنگ کا پہلا ہاف جو ہے اس میں میں ریلیشن شپ کو ڈسکس کروں گی اور سیکنڈ ہاف میں کریئر کو ڈسکس کروں گی. ایڈوائس کے میرے پاس الگ الگ کارڈز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہیں. ایکوریسی کے لیے پرسنل ریڈنگ کو پریفر کریں. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو سٹارٹ لوں گی میں ود دا ریلیشن شپ. اچھا, یہ معاملات اس قسم کے ہیں جہاں پہ پائسز لوگوں کی بہت زیادہ خواہش ہے ایک آلریڈی ایگزسٹنگ پرسن ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے معاملات آپ کے سدھر جائیں اور ٹھیک ہو جائیں اور ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھی کنڈیشن کے اندر دوبارہ چلا جائے. انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی ایسی ہی خواہش ہے. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو یا شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف جو معاملات ہیں وہ ایک ہی انداز میں ہیں. ایک میررنگ قسم کی سچویشن ہے. جیسا آپ محسوس کر رہے ہیں ویسے ہی دوسرا پرسن محسوس کر رہا ہے. یہاں پہ جو سائن بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں لبرا, ایکویریس, لیو, اس کے علاوہ اسکارپیو کا سائن, کینسر کا سائن موجود ہے. سو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یا تو پائسز لوگ جو ہیں وہ کسی اور واٹر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور یا پھر پائسز لوگ جو ہیں وہ ایئر سائن یا لیو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپ ہیز بین اوور ناؤ اور اس نے جو اس کی لائف تھی اس ریلیشن شپ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور آپ نے جیسے اس بات کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور آپ نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ بس اٹس بین اوور ناؤ. ایک دوسری بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ لگا کہ سوشلی یا مورلی آپ کی کچھ اور ڈیوٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنا فوکس اس ریلیشن شپ پہ سے ہٹانا پڑا. کیونکہ یہ ریلیشن شپ آپ کو لگتا تھا کہ جو آپ زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شاید یہ ایک رکاوٹ کے طور پہ آیا ہے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی اور آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا کافی دیر سے ہوا, لیکن پچھلے 2-1 مہینوں میں آپ کو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی, جس کے نتیجے میں اب جب کہ یہ جنوری 2024 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ناؤ یو وانٹ ٹو ریکنیکٹ ود دا سیم پرسن. آپ کو پتہ ہے آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے کچھ مسائل, یہ مسائل ذہنی بھی ہو سکتے ہیں, یہ مسائل ڈیلی لائف کے بھی ہو سکتے ہیں. ان مسائل کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اب آپ اس زیادتی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ان کی طرف بڑھیں گے تو وہاں سے بھی پازیٹیو رسپانس آئے گا. شاید اس سے پہلے ہونے والی کوششیں اس لیے کامیاب نہیں رہی کہ دونوں لوگوں نے مل کے کوشش جو ہے وہ نہیں کی. ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ ریلیشن شپ ہیز بین اوور, دوسری طرف آپ کی خواہش ہے کہ دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. آپ یہ 9 آف کپس اور 4 آف وانڈز ہے, تو بہرحال کوشش جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. چیریٹ کا کارڈ کے ساتھ آپ کو اپنی فل انٹینشن اور انوالومنٹ کے ساتھ یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اس یقین کے ساتھ بھی کرنی پڑے گی کہ دوسرا پرسن بھی سیم فیلنگز رکھتا ہے, چاہے وہ ابھی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک یا دونوں لوگ سنگل ہیں اور ابھی تک وہ کسی ریلیشن شپ کا حصہ نہیں تھے, ٹھیک ہے, سنگل پرسن کے طور پہ آ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ چارمنگ قسم کا پرسن ہے, لیکن دونوں لوگوں نے اپنے اپنے ایموشنز کو ہیلڈ بیک کیا ہوا ہے. بوتھ آف یو ہوگا, دیم ہوگا, آر ناٹ شیئرنگ اینی تھنگ ود ایچ ادر. تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اسی مہینے میں ٹھیک ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار رہیں. اوکے جی, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریئر کے معاملات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.
کریئر کے معاملات جو ہے، ایک تو پہلی بات یہ نظر آتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی شاید 2023 کے سٹارٹ میں، بالکل جب یہ شروع ہو رہا تھا سال، تو آپ نے شاید کوئی نیا سٹارٹ زندگی میں لینا چاہا، کوئی ایسا سٹارٹ، کوئی ایسا رسکی تھوڑا کام کرنا چاہا جس کے بارے میں آپ کو شاید کچھ بہت زیادہ نو ہاؤ نہیں تھی، اور یہ معاملہ جو ہے آپ کی بڑی خواہش تھی. خاص طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے 8-9 مہینے جو ہیں اس خواہش کو پورے کرنے میں لگائے ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی جو ہے وہ ملی ہے آپ کو پچھلے کچھ عرصے کے دوران، لیکن کچھ لیگل میٹرز اس قسم کے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہوگی کہ ان کو جاب پہ پروموشن ملے، لیکن کچھ نہ کچھ لیگیلٹی کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ لیگل اسپیکٹ کی وجہ سے وہ جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ شاید ابھی تک آپ کو نہیں ملا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مہینے بہرحال جنوری میں چانسز آر دیئر کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو جو ہے وہ ہو جائے. وہ لوگ جو کہ ٹرانسفر کرانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپرچونٹی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کام کے حوالے سے، اس سے ہٹ کے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نئی آفر جو ہے وہ ملے. یہ کسی طرح کی تعریف ہو سکتی ہے، یہ کسی طرح کا آئیڈیا ہو سکتا ہے، شاید اس کے اندر فائنینشیل پراسپیکٹس بعد میں جا کے ایڈ ہوں، لیکن ویسے کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ہوتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. سارے کارڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. اچھا، یہاں ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. پہلا کارڈ اوشن کا ہے، ایب اینڈ فلو. چانسز آر دیئر کہ آپ پہلے سے کسی بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں اور کسی بڑی انوائرمنٹ کے اندر جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا جو لوگ ٹرانسفر کروانا چاہ رہے تھے، سو پاسبلٹی ہے کہ کچھ ان کے لیے کوئی پازیٹیو بات ہو موومنٹ کے حوالے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایب اینڈ فلو ہمیں یہ کہتا ہے کہ چیزوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ کام کے حوالے سے یہ میسیج ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی ان کے ساتھ اٹیچ مت ہوں. اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹ آف لائف ہے. تو نئے ایکسپیرینسز جب ہوتے ہیں، نئی چیز کوئی جب سامنے آتی ہے، اس کو ایک ایسی انوسنس کے ساتھ، ایک ایسی نیونیس اس کے اندر آپ کو فیل کرنے کی ضرورت ہے جیسے بچے کسی نئے ایکسپیرینس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ بس یہ تو بس یہی ہونا ہے، اس کا یہی نتیجہ نکلنا ہے، تو زندگی کے اندر آپ کا چارم جو ہوگا نا، چارم کا فیکٹر آپ کے لیے زندگی میں سے ختم ہوتا چلا جائے گا. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشی محسوس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اسپیشلی کام کے حوالے سے میں بات کہہ رہی ہوں. اور اگر آپ کو وہ آفر نہیں ملی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی بجائے کچھ اور آپ کو اگر آفر ملی ہے کام کے حوالے سے، تو بھی آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، رادر دین کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے چاہا تھا. تو یہ معاملات ہیں، چیزیں اور مشکلات بہتر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو جو ڈر ہیں، جو خوف ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. راستہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کے اوپر آپ آگے بڑھ کے کچھ کام بنا سکتے ہیں اور زندگی میں نیکسٹ لیول کے اوپر جا سکتے ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز لوگوں کے لیے تھی کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.